میرے اللہ جتنے بھی بندے دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ساجد سرور صاحب، چاچا جی لال دین، جتنے بھی حسین کرتے دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، میرے اللہ پاک رسول کے نور کے ساتھ ان کی قبریں منور فرما۔ میرے اللہ کروٹ کروٹ پہلو حسین کے قریب جگہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کو قبولیت پہنچائیں، سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی کہ پاک رسول چلے گئے، پاک رسول کے بستر پہ علی لیٹ گئے، اللہ نے کہا جبرائیل جا علی سے پوچھئے منظر بیچنا ہے، علی فرماتے ہیں پروردگار بیچ دیتے ہیں۔ پھر قرآن میں ایگریمنٹ ہو گیا، قرآن میں اللہ نے گارنٹی کے ساتھ لکھ دیا، بھائی جان جو بندے چوک میں گرمی میں کھڑے ہو کے یا حسین کہتے ہیں، جملہ سناتا ہوں بھائی جان، جو اللہ ہو کے بندے کی نیند کو خریدے اسے اللہ کہتے ہیں، جو بندہ ہو کے اللہ کو خریدے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو بندہ ہو کے اللہ کو خریدے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ دنیا کو پتہ نہیں کتنے بڑے اختیاروں کا مالک تھا حسین۔ 2500 سال کی زندگی تھی جناب نوح کی، 950 سال کی تبلیغ کے بعد نوح نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار اب ظلم برداشت نہیں ہوتا، بیچ ان لوگوں پہ پتھر کا عذاب۔ اتنے پتھر برستے تھے جناب نوح کے جسم پہ، نوح پتھروں کے نیچے چھپ جاتا۔ اللہ کی آواز آتی جبرائیل وہ دیکھ زمین پہ پتھروں کے نیچے میرا نبی تڑپ رہا ہے، جلدی زمین پہ جا، میرے نبی کے اوپر سے پتھر ہٹا، میرے نبی کے زخموں پر اپنے ملکوتی کفوری پرمس کر تاکہ میرا نبی صحتیاب ہو جائے، تندرست ہو جائے، پھر میرے دین کی تبلیغ شروع کر دے۔ اس علاقے والے جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں، جو فرشتے کو شفا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو فرشتوں کو شفا دے، 6.5 لاکھ سال کا پرانا مریض ہے فطرس، آدم کو سجدہ ہوا، آدم کے سجدے میں شامل، پر نہیں مانگے۔ نوح کی کشتی طوفان میں گوتے کھا رہی تھی، نوح نے اسے دیکھا، نوح سے بات نہیں مانگے۔ جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، موسیٰ سے بات نہیں مانگے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اعلان کیا میں شفا دینے والا ہوں، لیکن عیسیٰ سے بات نہیں مانگے۔ نبیوں کی بات کیا کریں، خود حسین کا نانا دنیا میں آیا، فطرس نے بات نہیں مانگے۔ 13 رجب کو زمانے کا مشکل کشا 13 میرا ملچن علی اللہ کے گھر میں نازل ہوا، فطرس کو شکول لے کے نہیں آیا، خود حسین کی اماں جان دنیا میں آئی، فطرس نے بات نہیں مانگے۔ حسین کے بڑے بھائی دنیا میں آئے، فطرس نے بات نہیں مانگے۔ 3 شعبان 1 لاکھ فرشتوں کا قبیلے جبرائیل لے کے زمین پہ اتر رہا ہے، فطرس نے دیکھا اتنے سارے فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں، فطرس کے اندر جبرائیل اتنے سارے فرشتے زمین پہ آ رہے ہو، کیا کوئی قیامت آ گئی ہے؟ جبرائیل کہتا ہے قیامت نہیں، قیامت کا مالک حسین آ گیا۔ قیامت نہیں، قیامت کا مالک حسین آ گیا۔ بھائی جان وہ اس نے زخمی پاروں کو سمیٹا، کہتا ہے جبرائیل تجھے آنے والے کا واسطہ مجھے اٹھا کے لے جا، میرا حکیم آج دنیا میں آ گیا۔ جبرائیل کہتا ہے فرشتوں کو چلو اٹھو لے چلتے ہیں اسے بارگاہ مصطفیٰ میں، کرتے ہیں گزارش حسین کے پاک نانا سے۔ فرشتوں نے کاندھوں پہ اٹھایا، پروٹوکول دیکھ، ابھی فطرس نے حسین کے در پہ جانے کا ارادہ کیا ہے، فرشتوں کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہے۔ پاک رسول کے گھر کے قریب آئے، فطرس کو زمین پہ رکھا، پاک حسین اماں کی جھولی میں تھے۔ بی بی کہتی ہے بابا جان آج میں بہت خوش ہوں، فطرس کو پر میں نہ دوں۔ پاک رسول فرماتے ہیں زہرا تم بڑی کریم سہی، حسن بول کے فرماتے ہیں اماں اسے پر میں دیتا ہوں، حسین میرا بھائی ہے۔ جب دو بول پڑے علی فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، اسے پر میں دیتا ہوں۔ محمد فرماتے ہیں تم تینوں
بڑے قریب شہید، اسے پر میں دیتا ہوں۔ جب 4 بول پڑے یا حسین کی یا میرے مرشد حسین نے اماں کی چولی سے کروٹ لی، نانے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں نانا اس نے پر آپ سے لینے ہوتے یہ رب الاول کے مہینے میں آتا، نانا اس نے پر آپ سے لینے ہوتے یہ رب الاول کے مہینے میں آتا، بابا جان اس نے پر آپ سے لینے ہوتے یہ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آتا، بھائی حسن اس نے پر آپ سے لینے ہوتے یہ 15 رمضان کو آتا، اماں زہرا اس نے پر آپ سے لینے ہوتے یہ 20 جمادی الثانی کو آتا، آج میں آیا ہوں اس نے پر مجھ سے لینے ہیں، نانا میں بھی پر نہیں دیتا، نانا آپ حکم فرمائے، محمد فرماتے ہیں جبرائیل ایشم سا جناح آپ پہ بہدل حسین، اسے حسین کے چولہے کی لکڑی سے بس کر۔ بھائی جان جبرائیل کو حسین نے فطرس کو حسین کے چولہے کی لکڑی سے بس کیا، پر مل گئے تو نے سمجھا نہیں، پر مل گئے پر تو نے سمجھا نہیں، پر مل گئے تو نے سمجھا نہیں، سیرت سرور عالم سے صدا آتی ہے تازیہ داری کو مد شریک سمجھنا، لوگوں ان سے منسوب لکڑی بھی ہو تو شفا ملتی ہے، ان سے منسوب لکڑی بھی ہو، کیونکہ جھک گئی ہیں اس لیے جبین فطرس، جھک گئی ہیں اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس، اس کو معلوم تھا لکڑی میں ولی رہتا ہے، کیونکہ ماتمین کے سینوں سے بیماروں کو ملتی ہے شفا، کیونکہ دل کے چولہے میں حسین ابن علی رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ سلوہ۔ ان سے منسوب لکڑی بھی ہو، ان کو مانو، انہیں تسلیم کرو، اللہ قرآن میں کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، انہیں تسلیم کرو، انہیں مانو۔ علی کا فضائل آل محمد کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو عقل انسانی میں نہیں آ رہی، میں وہ آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ اس اللہ کے آلیو آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گیا، اس میں تحقیق کا حکم نہیں تسلیم کا حکم ہے، نور کے تندور سے پانی کیسے پہاڑوں پہ چلا گیا، اس میں تحقیق کا حکم نہیں تسلیم کا حکم ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے قیامت الجبنامی کنویں سے کیسے بچا لیا، اس میں تحقیق کا حکم نہیں تسلیم کا حکم ہے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے، اس میں تحقیق کا حکم نہیں تسلیم کا حکم ہے۔ صالح نبی کو اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی کیسے دے دی، اس میں تحقیق کا حکم نہیں تسلیم کا حکم ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے نار نمرود سے کیسے بچا لیا، اس میں تحقیق کا حکم نہیں تسلیم کا حکم ہے۔ اسماعیل کو اللہ نے چھری کے نیچے سے کیسے بچا لیا، اس میں تحقیق کا حکم نہیں تسلیم کا حکم ہے۔ موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن جاتا تھا، اس پہ تحقیق کا حکم نہیں تسلیم کا حکم ہے۔ اگر قرآن کی ان آیتوں پہ تحقیق نہیں ہونی، تحقیق یہ بھی نہیں ہونی علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دے دیے، اور جو ان آیتوں پہ تحقیق کرے وہ لعنتی، جو آل محمد پہ تحقیق کرے وہ بھی لعنتی۔ ان پہ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ علی کے فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ ایسا اللہ کے آلے قرآن جید ہے، علی سید ہے۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ قرآن میں سورت قدر ہے، علی صاحب قدر ہے۔ قرآن میں سورت مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ اور قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ قرآن کو رجس چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر نہیں سکتا۔ قرآن کو رجس چھو نہیں سکتا۔ ان کو تسلیم کرو، ان کو مانو۔ بس پاک رسول چلے گئے، بستر پہ علی لیٹ گئے، اللہ نے ایگریمنٹ کر دیا، منظر خرید لیا اللہ نے۔ پاک رسول چلے گئے، علی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے،
70 کافر ابو جہل کے ڈرائنگ روم سے نکلے، 30 کافر باہر رہے، 30 کافر اندر آئے۔ صحن میں بستر رسول کا تھا، اوپر علی لیٹے ہوئے تھے۔ 30 کافر جب اندر آئے، چلتے چلتے صحن میں بستر رسول کا تھا، انہوں نے اپنی ناپاک ارادوں سے غلاف محمد الرسول اللہ کو ہٹایا۔ بائبل جیسے ہی انہوں نے غلاف محمد الرسول اللہ کو ہٹایا، آئے رحمت کو ڈھونڈنے تھے، سامنا اللہ کے جلال سے ہو گیا۔ کہتے ہیں یا علی تو، صحن والوں نے پوچھا کون ہے بستر پہ؟ علی۔ صحن والوں سے دیوار والوں نے پوچھا کون ہے؟ علی۔ دیوار والوں سے گلی والوں نے پوچھا کون ہے؟ علی۔ چوک والوں نے پوچھا وہ بستر پہ کون ہے؟ علی۔ محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے، ساری رات مکے کی گلیوں میں علی علی علی۔ پاک رسول اب وہ بندے کہتے ہیں اس سے اب کون لڑے؟ بندے کافر وہاں سے چلے، ابو جہل کے گھر میں آئے۔ ابو جہل پوچھتا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں جی رسول تو اکیلا چلا گیا ہے، پیچھے چھوڑ کے کس کو گیا؟ جی علی کو۔ اب اس سے کون لڑے؟ امانتیں تو اس نے ہماری واپس نہیں کی، وہ اکیلا مکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ابھی ساری رات ابو جہل کے ڈرائنگ روم میں لوگ مشورے کرتے رہے، لو جی ایسا ہونا چاہیے، بندے پیچھے بیچتے ہیں، پاک رسول کو گرفتار کر کے لے کے آتے ہیں، اس سے امانتیں لیتے ہیں۔ ساری رات یہ بحث ہوتی رہی۔ صبح کا سورج مکے کی سرزمین پہ طلوع ہوا، ایک آواز گونجی، اہل مکہ، ابو طالب کا بیٹا علی اعلان کر رہا ہے میرا محمد مکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، جس کی جو امانت ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، آ کے لے جاؤ۔ بندوں نے پوچھا یہ کون بولا؟ جی علی۔ ایک بندہ کہتا ہے یار تم نے امانتیں دی کن کو تھی؟ کہ جی محمد کو۔ وہ کہتا ہے کام نہیں بن گیا، جس نے 5 رکھی تھی 10 مانگو، جس نے 10 رکھی تھی 20 مانگو، جس نے 50 رکھی تھی 100 مانگو۔ کیونکہ علی کو پتہ ہی نہیں ہم نے علی کو دی نہیں دی۔ کہتے ہیں اتنا سیانا بندہ، وہ تو ساری رات کیوں نہیں بولا؟ اب بولا ہے جب اس بندے کی تعریفیں ہونی شروع ہوئی نا، ابو جہل نے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے کیونکہ دنیا کا قانون ہے ایک سردار دوسرے سردار کی تعریف برداشت نہیں کرتا۔ جب اس بندے کی تعریفیں ہونی شروع ہوئی، ابو جہل دیکھ کے کہتا چھوڑو اس کے سارے مشورے دڑے کے دڑے رہ جائیں گے، وہ علی ہے۔ بندے بھائی جان کہتے نہیں جی نہیں تو ہمارے امانتیں لے کے دے، چل پڑا آگے۔ وہ بندہ سامنے ابو طالب کا بیٹا حویلی میں بیٹھا ہوا تھا، کافر سامنے آئے، ساری رات کے ڈرے ہوئے کافر، ساری رات کا سویا ہوا علی۔ دیکھا میرا محمد مکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ امانتیں ہیں، جس کی جو امانت ہے وہ اٹھاؤ۔ بندوں نے نا 2-4 قیمتی امانتیں اٹھانی شروع کی۔ علی علیہ السلام نے کلائی پکڑ کے کہا اپنی اٹھاؤ۔ وہ بندے دیکھ کے کہا نہیں جی نہیں ہم نے تجھ سے لینی نہیں، تو ہم پہ شک کر رہا ہے، جبکہ ہم نے تجھے دی نہیں تھی، جسے دی تھی تو اسے بلا، جسے دی تھی تو اسے بلا، جسے دی تھی تو اسے بلا، تو ہم پہ شک کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا یا اٹھا میرا مشکل کشا مولا علی، اس بزرگ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تیری غلط فہمی ہے، نہ میں نے محمد بلانا ہے نہ محمد نے آنا ہے، اپنی امانتیں اٹھاؤ ورنہ امانتیں بول کے کہیں گی ہم کن کی ہیں۔ امانتیں بول کے کہیں گی ہم کن کی ہیں۔ بندوں نے کہا یہ تو کافروں کا لوٹا ہوا مال ہے، اگر یہ بول پڑی تو واپس نہیں ملنی، چلو چلتے ہیں۔ ابو جہل کے ڈیرے پہ پھر آئے، ابو جہل کہتا کیا ہوا؟ ابو جہل کہتا کیا ہوا؟ بندے کہتے ہیں تو سچ کہتا تھا، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ بندے بول نہیں رہے کیونکہ میں آتا ہوں اس موضوع پہ۔ انہیں قرآن سے ایک واقعہ سنو۔ 2 امام چلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے فرعون، آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے امتی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ جو مٹھی پر بندے تھے نا موسیٰ نے بڑی محنتوں سے دین پہ قائم کیے ہوئے تھے،
غریب قبیلے کے لوگ تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے بڑے لاڈ پیار سے رکھتا تھا, بچا کے رکھتا تھا. ہوا یہ کہ موسیٰ کو وہ بندے کہتے ہیں کلمہ تیرا پڑھے, تیرے اللہ کو مانے, تجھے نبی مانے, تو ہمارے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں. اپنے اللہ سے کہہ تو روٹی کا بندوبست کرے, کیونکہ نوکریاں تو ساری فرعون کے پاس ہیں. موسیٰ کہتا ہے اللہ کو میرے اللہ میں ہے تو نبی, لیکن اچھا نہیں لگتا میں ان لوگوں کے درباروں پہ روٹیاں لے کے جاؤں, بوریاں لے کے جاؤں, میرے اللہ انتظام کر. اللہ کہتا ہے موسیٰ پریشان نہ ہو, ہم کھانے جنت سے بھیج دیتے ہیں, ہم کھانے عرش سے بھیج دیتے ہیں. اور موسیٰ تو کیوں ڈرتا ہے؟ بھائی جان منصلہ ہے نا موسیٰ کی قوم کے لیے. علماء نا مولوی اسماعیل کا مناظرہ کر رہے تھے, سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا, وہ کہتے ہیں مولوی اسماعیل تم لوگ کہتے ہو جی علی کی تلوار احد کے میدان میں عرش سے آئی, اور مولوی اسماعیل تلواریں بنتی ہیں لوہا گرم کرنے سے, تو کہتے ہیں علی کی تلوار عرش سے آئی. مولوی اسماعیل فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے. اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عرش کے اوپر عرش سے موسیٰ کی قوم کے لیے کھانے آئے, جی آئے, وہاں کھانے وہاں عرش سے آئے, جی آئے, لکھا ہوا ہے. مولوی اسماعیل کہتا ہے جہاں دیگیں پک سکتی ہیں آدھا کلو لویا گرم نہیں ہو سکتا. اچھا آگے موسیٰ, پیچھے موسیٰ کی قوم, جب سامنے دریا تھا, پیچھے موسیٰ کی قوم, پیچھے فرعون کا لشکر. بندے کہتے ہیں موسیٰ مروا دیا تو نے, آگے دریا میں گرے, پیچھے جائے فرعون مارے, اب کریں تو کریں کیا. اتنا کہنا تھا یا موسیٰ دیکھ کے کہتا ہے میرے اللہ اب میں کیا کروں. اللہ کہتا ہے موسیٰ پریشان نہ ہو, ہم نے تجھے عصا دیا ہی اس لیے ہے, جلدی کر عصا پانی میں مار, جلدی کر عصا پانی میں مار. عصا پانی میں مارنا تھا, ایک رستہ بن گیا. قومیں 12 تھی, قبیلے 12 تھے. سب سے پہلے ایک قبیلہ کہتا ہے میں آگے جاؤں گا کیونکہ سب سے زیادہ موسیٰ سے پیار میں کرتا ہوں. دوسرا قبیلہ کہتا ہے میں جاؤں گا. بندے آپس میں لڑنے شروع ہو گئے. موسیٰ نے کہا میرے اللہ قبیلے 12 ہیں, رستے بھی 12 بنا. اللہ کہتا ہے موسیٰ دریا میں عصا پھر مار. جب دریا میں عصا مارا رستے بن کے 12. اس علاقے والو نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں, ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. اللہ نے رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے وہ 12 قبیلوں کو پار کروا سکتا ہے. اب 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ 12 قبیلوں کو پار کروا سکتا ہے. ایک معصوم میں اتنی طاقت ہے وہ 12 قبیلوں کو پار کروا سکتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں وہ ایک قوم کو پار کروا سکے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت ہے وہ ایک قوم کو پار کروا سکتے ہیں. آگے موسیٰ, بندے دریا میں رستہ بن گیا. آگے موسیٰ, پیچھے موسیٰ کی قوم. آخری موسیٰ کا بندہ نکل رہا تھا. موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, فرعون بھی اس پانی کے اوپر, رستے کے اوپر. موسیٰ نے کہا میرے اللہ معجزہ میرے لیے ہونا چاہیے. فرعون بھی اس رستے کے اوپر ہے. اللہ کہتا ہے موسیٰ تو اپنا آخری نکال, میں نے فرعون نہیں مارنا, میں نے فرعونیوں کو مارنا ہے. تو اپنا آخری نکال, تو فرعون کا آخری آنے دے, دیکھ بھی میں کرتا گیا ہوں. بھائی جان اللہ قرآن میں کہتا ہے اس دن میں نے نیل کی لہروں میں وحی کر دی, موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. بھائی جان اگر وحی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وحی آگ پہ بھی ہو سکتی ہے. قیامت کے دن اللہ دوزخ کی آگ پہ وحی کر کے کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی کے دشمنوں کو چھوڑنا نہیں. آگے موسیٰ لے کے نکل گیا. موسیٰ نے فرعون بیچ میں آیا, فرعون غرق ہو گیا. بھائی جان موسیٰ نے بندے کتنے شروع کیے, ایک بندہ نہ منہ چھپائے. موسیٰ کے دیکھ کے کہتے تو کون ہے؟ دیکھا تو وہ سامری جادوگر جو فرعون کے دربار کا بہت بڑا جادوگر تھا. جو لوگ فرعون کو اللہ نہیں نہ مانتے تھے, یہ اپنے جادو کے ذریعے اسے اللہ منواتا. موسیٰ کہتے ہیں تو کیسے بچ گیا؟ کہتے ہیں سرکار میں آیا فرعون کے پیچھے تھا,
جب میں نے دیکھا نا پانی میں رستہ بن گیا، میں نے کہا چکر کوئی اور ہے، میں نے فرعون کو چھوڑا، اس پہ لعنت کی، اللہ سے معافی مانگی، تیرے پیچھے آ گیا، تیرے پیچھے آ گیا، نجات پا گیا۔ اب موسیٰ نے اسے بچایا، بچ گیا۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ کیسے بچ گیا؟ اللہ کہتا ہے امام اس نے اچھا چن لیا تھا اس لیے بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں نے 30 راتوں کی غیبت کے بعد لوٹوں گا۔ 40 رات کی غیبت کے بعد موسیٰ لوٹا، دیکھا ساری کی ساری امت گمراہ ایک گائے کے بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنی امت کو گمراہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں تمہیں بعد میں پوچھوں گا تم نے گمراہ کس نے کیا، پہلے یہ بتاؤ وہ سامری کہاں ہے؟ لوگوں نے سامری کا نام بتایا، ٹھکانہ بتایا۔ موسیٰ سامری کے پاس گئے، کہتے ہیں سامری کو گریبان سے پکڑا، جھنجھوڑا، کہا سامری میں بعد میں تجھے پوچھوں گا تو نے میری قوم کو گمراہ کیسے کیا، مجھے اتنا بتا یہ بچڑا بولتا کیسے ہے، اس بچڑے کو بلا۔ موسیٰ کو پتا تھا یہ اپنے جادو کے ذریعے بچڑے کو بلوائے گا، کیونکہ جادو ہے شیطان کا بہانہ، نبی ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت کے سامنے شیطان کا بہانہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا اس بچڑے کو بلا۔ موسیٰ نے کہا اس نے بولنا نہیں، اس نے کہا سامری نے آواز دی، بچڑا بول پڑا۔ اللہ کا نبی حیران رہ گیا، تفسیر قرآن کی کہتی ہے اللہ کا نبی حیران پریشان رہ گئی یہ بولا کیسے؟ کہا سامری کالا فما خطبک یا سامری، سامری اتنا بتا یہ بولا کیسے؟ موسیٰ سامری کہتا ہے سرکار جب آپ نیل کی دریاؤں کی لہروں میں تھے، آگے آپ تھے پیچھے آپ کا فرعون تھا، فرعون کے پیچھے میں تھا، جب میں نے دیکھا پانی پہ رستہ بن گیا، پانی پہ رستہ بن گیا، میں نے کہا یہ چکر کوئی اور ہے، میں نے فرعون کو چھوڑا، میں آپ کے پیچھے آ گیا، رات اندھیری تھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے بھی کوئی گھوڑے پہ تھا، آپ کے آگے بھی کوئی گھوڑے پہ تھا، آپ کے آگے بھی گھوڑے پہ تھا، میں نے اس گھوڑے کے پیچھے چلا گیا، اس گھوڑے کے سموں کی جہاں مٹی جہاں سم لگتا تھا وہاں زمین سے دودھ نکلتا تھا، میں نے اس گھوڑے کے سموں کی مٹی اٹھا لی، اب وہی مٹی میں کسی پہ جان میں ڈالتا ہوں تو جان آ جاتی ہے، کسی پہ جان میں ڈالتا ہوں جان آ جاتی ہے۔ ادھر رکھو شیعہ کتابیں، ادھر رکھو سنی کتابیں، شیعہ علماء سے پوچھو جو موسیٰ کے آگے موسیٰ کو رستہ دکھا رہا تھا وہ کون تھا؟ شیعہ کے مولوی کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب تھا، وہ مشکل کشا تھا، وہ نبیوں کا حاجت روا تھا۔ سنیوں سے پوچھو وہ کون تھا، وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نہیں تھے، وہ جناب جبرائیل تھے، جبرائیل اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دریا میں دکھا رہے تھے۔ چل میں نے سنیوں کی مانی، جبرائیل ہے کیا؟ میرے مشکل کشا مولا کے بیٹوں کا نوکر، حسین کے بیٹوں کا حسین کے گھر کا نوکر، حسین کے گھر کا نرسی، زہرا کے بیٹوں کا کمی، او کمی میں اتنی گھوڑے کی طاقت ہے کہ اس کی مٹی کسی پہ جان میں ڈالو تو جان آ جاتی ہے، اس حسین کے ذوالجناح میں کتنی طاقت ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ بس بھائی جان اسی ولایت حسین کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری زینب۔ آج 9 محرم ہے، پیاسی ہو گئی کربلا کے جنگلوں میں محمد کی بیٹیاں۔ بھائی جان پیاسی تو 2 محرم کے تھے، آج پیاسی ہو گئی، سید زادیوں کا مان گھوڑے سے اتر گیا۔ اس علاقے والے علماء نقل فرماتے ہیں عباس زین سے نہیں گرا، سیدوں کا مان زین سے گر گیا، اور سیدوں کا مان زین سے گر گیا۔ بھائی جان حسین کا غازی زین سے نہیں گرا، زینب کا برقع زین سے گر گیا۔ 64 بیبیوں نے پتھروں کا ماتم کیا ہے عباس کی شہادت پہ۔ جب بشیر آئے نا مدینے میں آ کے بشیر نے کہا او مدینے والوں، مدینے والا حسین مارا گیا، او مدینے والوں، مدینے والا حسین مارا گیا۔ بشیر نے ایک دروازے پہ صدا بلند کی، یا اس مکان
سینے والا حسین مارا گیا، علی کا لال مارا گیا، بطول کا بیٹا مارا گیا۔ بی بی کہتی ہے مجھے پتا بشیر غازی کہاں ہے، وہ کہتا ہے بی بی من انت، تو ہے کون؟ بی بی کہتی ہے بشیر میں غازی کی ماں ہوں، بی بی کہتی ہے میں غازی کی ماں ہوں۔ بشیر کہتا ہے بی بی اپنے عباس کا پلسا لے، اپنے عباس کی تعزیت لے۔ بی بی کہتی ہے بشیر اتنا بتا اور میرے عباس کو مارنے والے بندے کتنے تھے؟ اب جب بشیر کہتا ہے بی بی 9 لاکھ نے تیرے عباس کو زین سے گرایا۔ بی بی کہتی ہے میں نہیں مانتی 9 لاکھ سے میرا غازی زین سے گر رہا ہو۔ کہتے ہیں نہیں بی بی 9 لاکھ نے تیرے عباس کو زین سے گرایا۔ کہتے ہیں بی بی ایک بندہ صحابہ بن صاحب نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ عباس کے سر پہ گرز مارا، گرز کا لگنا تھا، عباس زین سے گر گیا۔ بی بی کہتی جب عباس کو لگ رہا تھا میرے بیٹے نے اس ہاتھوں کے ساتھ روکا نہیں تھا۔ کہتا ہے بی بی تیرے بیٹے کے ہاتھ ہی نہیں تھے۔ بی بی کہتی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا اور زینب بھی قید ہو گئی۔ بھائی جان 61 ہجری 10 محرم حسین کے سارے چلے گئے۔ عباس کہتا ہے مولا اجازت دے، مولا دے اجازت۔ سکینہ بار بار آ کے کہتی ہے اصغر پیاسا ہے پانی لا دے۔ حسین فرماتے نہیں عباس تو نے میدان میں نہیں جانا۔ عباس کہتے ہیں مولا ایک دفعہ تلوار مجھے دے، دیکھ تو صحیح من دریا پہ 9 لاکھ تلوار 9 لاکھ ہنس رہے ہیں، مولا تلوار مجھے دے، میں ان سے جنگ لڑتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں عباس اگر جنگیں کرنی ہوتی میں زینب جیسی بہن کو کربلا کے جنگلوں میں لے کے نہ آتا۔ او عباس میں نے جنگ نہیں کرنی۔ کہتے ہیں مولا وہ وقت یاد کر جب ماں کی قبر پہ جا کے کہتا تھا اماں دیکھ تو صحیح اور میرا عباس جوان ہو گیا۔ پھر نانے کی قبر پہ جا کے کہتا تھا نانا ایک دفعہ قبر سے باہر آ، نانا دیکھ تو صحیح اور تیری بیٹیوں کا محافظ آ گیا اور تیری بیٹیوں کا محافظ جوان ہو گیا اور مولا تلوار مجھے دے، میں ان لوگوں سے جنگ کرتا ہوں۔ کہتا ہے مولا فرماتے نہیں عباس تو جنگ نہیں کرنی، نہیں لڑنا۔ کہتا ہے مولا دیکھ تو صحیح یہ شریف ماحول کی پلی ہوئی شہزادیاں ہیں اور مولا یہ بند کمروں میں قرآن پڑھتی ہے اور مولا اگر میں زین سے گر گیا اس 9 لاکھ نے تیری بہنوں کے دوپٹوں کو لوٹ لینا ہے اور مولا دے اجازت میں جنگ کرتا ہوں۔ حسین فرماتے نہیں عباس، عباس رو کے کہتا ہے مولا آج پتہ چلا اور میرا پاپا علی چھپ چھپ کے کیوں روتا تھا۔ میں نے پاپا سے پوچھا اور پاپا میرے جین میرے ہوتے روتا کیوں ہے؟ عباس سے نے جب یہ کہا علی فرماتے عباس میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ میں نے شام کے لوگوں سے لی ہے ٹکر، شام کے لوگ بڑے بغیرت ہیں اور تیری بہنوں کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں عباس نے جنگ نہیں کرنی۔ عباس کہتے ہیں مولا تلوار دے دے۔ حسین فرماتے نہیں عباس تو جنگ نہیں کرنی، مولا اجازت دے دے۔ مولا فرماتے ہیں عباس تیری اجازت خیموں میں ہے، تو جان خیموں والی جانے۔ بھائی جان اٹھا ام البنین کا بیٹا چل پڑا خیموں کی طرف۔ سامنے جب خیمے کے قریب آیا بی بی لبابہ خاتون کا خیمہ تھا، فضل کی ماں کا خیمہ تھا۔ جب مولا عباس خیمے میں آئے دیکھا فضل کی ماں نے جلدی سے سامان کی گٹھڑی بندھی ہوئی۔ بی بی کہتی عباس مجھے نجف چھوڑا۔ عباس کہتا ہے کیوں وہاں جا کے کیا کرے گی؟ کہتی ہے 3 دفعہ سکینہ خالی مشکیزہ لے کے میرے خیمے میں آئی ہے، ایک دفعہ خالی چلی گئی، دوسری دفعہ خالی چلی گئی، تیسری دفعہ خالی مشکیزہ لے کے آئی۔ میں نے جلدی سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، مجھے دیکھ کے کہتی ہے او فضل کی ماں قرآن جتنا مرضی پڑھ اور میرا اصغر چند لمحوں کا مہمان ہے۔ او فضل کی ماں ایک بڑا چاچے سے گیا اور پانی لا دے۔ فضل کی ماں کہتی ہے عباس جا پانی لا دے۔ مولا عباس پھر حسین کے پاس آئے، کہا مولا بار بار تیری بچی کہتی ہے پانی لا دے، مولا دے اجازت۔ مولا فرماتے سکینہ تو میرے قریب آ، سکینہ بتا
علی اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بھائی ہے میرا. عباس میرا کیا لگتا ہے؟ بابر تیرا بھائی ہے. بھی مولا فرماتے ہیں تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بی بی کہتی ہے 6 ماہ. تو میرے بھائی کی کہتی ہے بابا 32 سال. مولا فرماتے ہیں سکینہ فیصلہ تو کر، نہ تیرا 6 ماہ کا رہے اور نہ میرا 32 سال کا جوان رہے، اور تیرا بھی جنگلوں میں مارا جائے اور میرا بھی جنگلوں میں مارا جائے. مولا فرماتے ہیں نہیں عباس تو جنگ نہیں کرنی، عباس خیموں میں جا. مولا عباس خیموں میں گئے. سیدزادی کے خیمے کے قریب آ کے کہا سیدزادی اجازت دے، علی اصغر کو پیاس کھا گئی ہے. بی بی نے اجازت دی. مولا عباس زین پہ بیٹھے. اس صلاح کے علیہ مولا عباس زین پہ بیٹھے. یا مولا عباس نے اپنے گھوڑے کی واہ کو کھینچا، یا مولا عباس کا گھوڑا 5 قدم خیمے سے دور گیا. پیچھے سے سیدوں کی موسم فضا پر بھاگ گئی. کہتی عباس ایک دفعہ گھوڑا روک اور دیکھ. عباس یاسین مٹیوں پہ گر گئی. عباس دیکھ تو صحیح زہرا کی بیٹی رو رہی ہے. مولا عباس واپس آئے. کہا سیدزادی حکم. بی بی کہتی عباس ایک دفعہ مجھے بتا تو صحیح، عباس تو نے میدان میں چلے جانا ہے، عباس تو نے زین سے اتر جانا ہے. ان 9 لاکھوں نے میرے دوپٹوں کو، تیری بہنوں کے دوپٹوں کو لوٹ لینا ہے. عباس مجھے اتنا بتا، اور تیرے جانے کے بعد میں نے ہتھ کڑیاں کیسے پہنی ہے. عباس مجھے اتنا بتا، اور میں نے پاؤں میں بیڑیاں کیسے باندھنی ہے. مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. مولا عباس نے گھوڑے کی واہ کو کھینچا. علامہ مرزا عطر کہتے ہیں جب مولا عباس نے گھوڑے کی واہ کو کھینچا، یا گھوڑا 6 قدم دور خیموں سے گیا. ابھی مولا کا گھوڑا جا رہا تھا. مولا حسین نے جلدی سے عباس کے گھوڑے میں ہاتھ ڈالا. کہا ایک دفعہ عباس زین سے نیچے آ. عباس زین سے نیچے آئے. عباس فرماتے ہیں عباس زین سے نیچے آئے. مولا حسین فرماتے عباس مجھے اتنا بتا، اور تو نے جنگل میں، تو نے میدان میں چلے جانا ہے، تو نے زین سے اتر جانا ہے، مجھے اتنا بتا، اور تیرے جانے کے بعد میں اپنی بہنوں کو لے کے کہاں جاؤں، اور تیرے جانے کے بعد اور میں اپنی بیٹیوں کو لے کے کہاں جاؤں. مولا فرماتے ہیں نہیں عباس تو جنگ نہیں کرنی. مولا نے جلدی سے نہ عباس کی تلوار کو نیام سے نکالا، نیزہ کھینچا. جب نیزہ کھینچ لیا نا، مولا عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ حسین تلوار مجھے دے دے. تلوار نیاموں میں ہو فوجوں میں روب ہوتا ہے. او مولا ایک دفعہ تلوار مجھے دے دے. تلوار نیاموں میں ہو فوجوں میں روب ہوتا ہے. حسین فرماتے عباس تلوار لے کے چلا جا. اتنا یاد رکھنا جتنے زخم تو شامیوں کو دے گا اتنے زخم زینب کو لینے پڑیں گے. عباس میری سکینہ چھوٹی ہے اور لوگوں نے اسے تماچوں سے